بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی یہ تیسری کڑی ہے۔ تفسیر تعوذ کی آج انشاءاللہ تیسری کڑی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ اصل میں ہے کیا ہے۔ تو آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو دو درس ہوئے تھے اعوذ باللہ کے تعلق سے، اس کے تعلق سے جانکاری آپ کے دل و دماغ میں ہوگی۔ تو آخر میں دوسرے درس میں آپ کے سامنے جو بات بتائی گئی تھی وہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں، ہم ان کو جان کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے انشاءاللہ، تب ابلیس سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، ابلیس کے بچھائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تب ہمارا اعوذ باللہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہم جانیں گے نہیں کہ ہمارا جو ڈاکو ہے، جو چور ہے، جو ہماری ڈکیتی کرنے کے لیے آیا ہے، کون ہے؟ ابلیس۔ تو کتنا اسٹرانگ ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں اس کے، کون کون سی چیزیں اپنا رہا ہے، وہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راز کو کھول کر کے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہم نے آپ کے سامنے کیا بتائی تھی؟ اللہ کے حکم سے سرتابی۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا، ہے نا۔ اور دوسری چیز، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اس نے ہیلے بہانے تلاش کیے، اس نے تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ تیسری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا، انا خیر من، ہے نا، انا خیر من یعنی آئی ایم دا بیسٹ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، تفصیل بھی آپ کے سامنے بتایا تھا تھوڑی بہت، کیا شیطان کی آواز سے آواز ملانا ہے یہ اصل میں۔ شیطان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہماری بھی سوچ کو لے کر کے جانا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں کہیں پر بھی یاد رکھ لو یہ صفت ہمارے اندر ہے، کیا میں بیسٹ ہوں، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو یاد رکھ لو یہ شیطان کی آواز سے آواز ملانا ہے۔ اگر ہم اعوذ باللہ جتنا بھی پڑھ لیں فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا عمل ہماری دعا کے اگینسٹ ہے۔ ہم دعا کچھ کر رہے ہیں لیکن عمل کچھ اور اس کے خلاف کر رہے ہیں، ہے نا۔ ربی زدنی علما کا ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں علم سے نواز، دعا کر رہے ہیں لیکن جہالت والا کام کر رہے ہیں، تو کیسے علم حاصل ہوگا ہمیں؟ تو اب یہاں پر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، شاید کہ سنایا ہوگا یا نہیں، وہ حدیث کی کتاب کے حوالے سے بھی پڑھا نہیں ہوں، میں نے سنا ہے۔ مدرسے میں رحیم آباد کا جلسہ تھا، رحیم آباد یا رائے درگ کا، رحیم آباد کا ہی غالباً مدرسے کا جلسہ تھا، سالانہ اینول پروگرام تھا، وہاں پر دکتور سعید، معلوم ہے نا دکتور سعید صاحب، تو وہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر وہ ایک حدیث سنائے، وہ مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے لیکن میں تلاش نہیں کیا وہ کہاں ہے بلکہ، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو میرے رائٹ سائڈ ہے نا مولانا ابوالبیت حماد صاحب کے بیٹے، جامعہ محمدیہ کے استاد مولانا اسد صاحب، معلوم ہے، وہ بیٹھے تھے، اور میرے لیفٹ سائڈ شفیق صاحب بیٹھے تھے، ہمارے شفیق صاحب مدنی، تو دونوں میرے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے، ان کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ اب وہ حدیث جو بیان کر رہے تھے تو اسد صاحب اتنا ایکسائٹمنٹ ہو رہے تھے اس حدیث کو سنتے سنتے سنتے، ان کے آگے بولتے جا رہے تھے، سنبھالا نہیں جا رہا تھا، مجھے ایسا مارتے اور اگلا حصہ بولتے، مجھے یہاں پر مارتے اگلا حصہ بولتے، یہ ایسا ہوتا، یہ ایسا ہوتا۔ تو کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ بولے تو کہ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ حدیث کو کیسے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کے اندر، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یاد رکھو کبھی بھولیں گے نہیں اس حدیث کو، واٹ از دا، یہ کیا بیماری ہے، آئی ایم دا بیسٹ والی، کیسی خطرناک یہ کیا بولتے وبا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ پھیلنے والی بیماری بولتے ہیں نا، وبا بولے تو ایسی خطرناک بیماری ہے یہ، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کے اندر ہے بولے تو اس کے اعمال کو پورے طریقے سے کھوکھلا بنا کر کے رکھ دیتی ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ شیطان کا کام ہے نا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک کام شیطان کرے اللہ اسے ہمیشہ کے واسطے مردود بنا دے، سیم کام ہمیں بھی کریں اور جنت کی مستحق سمجھیں، پاسبل ہے کیا؟ شیطانی والا کام ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم جنت کو، اپنے آپ کو جنت کے کیا بولتے ہیں اس کو، باشندے سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جنت ایک ایسی کالونی ہے جہاں ہر کسی کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے نا، وہ ایک ایسی کالونی ہے جہاں پر متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، شیطانی صفات سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ ہی وہاں پر جا پائیں گے۔ کہاں پر؟ جنت کی کالونی میں، ورنہ ہر ایک کو جگہ نہیں ملے گی، جہنم میں، اعراف میں ادھر ادھر جائے گی۔ اچھا، وہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا دکتور سعید سے میں نے سنا تھا، ہمارے استاد بھی ہیں، وہ مرآباد کے، ایک زمانے میں استاد تھے، ابھی نہیں ہیں، وہ پٹنہ کے ہیں، وہیں پر ان کا ایک مدرسہ ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھی، اسی دوران کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، باتیں چل رہی ہیں، ادھر سے ایک شخص آیا اور اس شخص کے چہرے پر وضو کے آثار نمودار تھے، مطلب داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا،
سوچ کے دیکھو سچویشن کیسا ہے، اور وہ سیدھا اس نیت سے وضو کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا۔ ایک نماز پڑھنے والا کیا سمجھتا ہے نئی نماز پڑھنے والوں کو؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ وہ آیا تو ایسے ہی لوگوں کو ایک دم حقیر نظروں سے دیکھا، عبادت کے لیے وضو بنا کر کے آیا ہوں، پر یہ لوگ ایک دم باتیں کرتے ہوئے دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، یہ نہیں ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں بیسٹ کام کر رہا ہوں، اچھی چیز کوئی اچھی سوچ اس کے اندر تھی، لیکن طریقہ کیسے تھا سوچنے کا دیکھو، سمجھ رہے نا؟ کبھی ہم لوگ تہجد ٹوٹ گئے، اگر کوئی سو رہے ہیں تو لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہے نہیں ہے؟ تو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اونچے لیول میں سمجھنا۔ تو ہوا کیا، اب وہ آدمی آیا اور آ کر کے سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا، ایک دم حقارت بھری نظروں سے دیکھا لوگوں کو، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، یہ باتوں میں مشغول ہیں، ایسا سمجھ کر کے چہرہ عجیب قسم سے بناتے ہوئے اندر گیا، جا کر کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو پڑھ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو پڑھ لینے کے بعد فوراً اپنے صحابہ سے کہا، تم میں سے کون ہے، کیا کسی کے اندر اتنی بل ہے، اتنی طاقت ہے کہ ابھی جو آدمی اندر گیا اس کو جائے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دے، اس کو قتل کر دے۔ اب وہاں پر فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اٹھے، اللہ کے نبی اجازت دے میں جا کر قتل کرتا، آپ کا حکم ہے، جاؤ۔ تلوار لیے سیدھا اندر گئے بغیر قتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے امید ہے کہ تم وہ کام نہیں کر پاؤ گے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھا اسی تلوار کو واپس لے کر کے آ گئے۔ کیا ہوا؟ ابو بکر بول کے اللہ کے نبی میں کیسے ایسے آدمی کی جان لوں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور وہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، مناجات اللہ نماز سے اللہ سے بات چیت ہے، میں کیسے ایسے آدمی کو قتل کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے نبی میں مجھے معلوم تھا کہ تم وہ کام نہیں کرتے، بیٹھ جاؤ۔ تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی اجازت دیں کہ اس آدمی کی گردن میں اڑا دیتا ہوں۔ حضرت عمر کے تعلق سے تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھی کیا بولا، آپ نہیں کر پاؤ گے، نہیں اللہ کے نبی میں جاتا ہوں۔ سیدھا حضرت عمر ننگی تلوار سونتے ہوئے گئے، پھر واپس ویسے ہی آ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمر بتائے کہ اللہ کے نبی میں کیسے ایسے آدمی کا سر قلم کروں جو رکوع میں ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، نہیں اللہ کے نبی مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ کام، واپس آئے۔ پھر تیسرا جو آدمی تھا وہ علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ کام کر دوں گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے امید ہے کہ تم کر پاؤ گے، تم کر دو گے یہ کام۔ تو علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیدھا تلوار نکالے، اندر گئے اور واپس آئے۔ تب تک تھوڑا سا وقفہ گزر چکا تھا، یہ گئے واپس آئے، بات چیت ہوئی، ان سب کے درمیان تھوڑا سا ٹائم بیت چکا تھا، اور یہ گئے، جانے کے بعد دیکھ کر کے واپس آئے، تلوار ویسے ہی واپس لائے۔ کیا تم نے اس کو قتل نہیں کیا؟ علی رضی اللہ عنہ گئے، اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی وہاں پر نہیں ہے، اور رہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے، ایک کام ہوا۔ تو پھر اس کے بعد اس حدیث کا حکم کیا ہے، حوالہ کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کہاں سے میں نے سنا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، انشاءاللہ تحقیق بھی کریں گے اس کی۔ تو مطلب کیا ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایسا کیوں کہا کہ جو آدمی آیا وضو کے آثار اس کے چہرے سے نمودار تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا۔ تو ابلیس نے اپنے آپ کو بیسٹ اور دوسروں کو حقیر سمجھا، سجدہ آدم کے سامنے انکار کیا، تو آئی ایم دا بیسٹ والی صفت اس کے اندر آئی، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا قیامت تک۔ اب یہاں پر یہ جو آدمی آیا اس کے اندر آئی ایم دا بیسٹ والی صفت ہے، تو اللہ کو اتنی زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اس کو قتل کرنے تک کی اجازت ہے، یعنی مجھے قتل کر دو ایسا حکم نہیں ہے، اس حکم نہیں ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، وہ آدمی کیسے گناہ کا مرتکب ہے، کتنا خطرناک سنگین جرم وہ کر رہا ہے۔ کہیں پر بھی ایک جماعت ہو، ایک جمعیت ہو، سمجھ رہے نا، ایک فرینڈ سرکل ہو، اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے کہ میں بیسٹ ہوں، یہ چیز اگر کسی کے اندر آ رہی ہے تو یاد رکھ لو یہ اللہ کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ آدمی قتل کے لائق ہے۔ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کرو، نہیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک مثال سمجھانا تھا، ایک بات بتانی تھی اس حدیث کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ آدمی ایسا عمل کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا عمل اتنا خطرناک ہے کہ اس کو معاشرے سے ختم کر دیا، ایسے انسانوں کو رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ بولتے ہیں کیوں؟ بولے تو کہ اسی چیز سے فتنہ و فساد جنم لیتے ہیں، معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف نکل کر کے چلا جاتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھو اچھی سے اچھی مسجدیں تباہی و بربادی کا شکار بن جاتی، پورا کام رک جاتا ہے، اندر خلل آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ نمازی کم ہو جاتے، وجہ کیا بولو؟ میں جو چیز آ جاتی ہے نا، کہیں پر بھی انسان کو برباد کرنے والی چیز۔ ہمارے استاد محترم مولانا الرحمن صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جن کا بھی انتقال ہوا، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو سنے،
وہ ایک بات بتائے تھے، میں آپ کو بتایا ہوں، پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں۔ واشنگٹن وہ اپنے سفر میں جا رہا تھا، سمجھ رہے نا، اپنے جو پریسیڈنٹ تھا وہ اس وقت اپنے سفر میں جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی کار میں۔ راستے میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، درخت کو کاٹے تھے، کاٹنے کے بعد وہ درخت گر گیا تھا، درخت راستے پر گر گیا تھا، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کے اپنے نوکروں کو، مزدوروں کو گالی دے رہا، ڈانٹ رہا، اٹھاؤ بول کے، اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہا، اتنا وزن ہے۔ تو یہ جو واشنگٹن تھا فوراً اپنی کار کو اترا، روکا وہاں پر، وہ خود بھی اترا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھایا، ساتھ میں کار سے اتارا، اور جتنے بھی لوگ تھے آؤ بول کر کے جا کر کے وہاں پر ہاتھ لگاؤ، پورے کے پورے ہاتھ لگائے تو آسانی سے اڑ گیا، جا کر کے جہاں چڑھانا تھا پر چڑھا دیا۔ چڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہاتھ لگانے سے کام بنتا ہے، گالی دینے سے نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آج بھی کتابوں میں سبق موجود ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہے، یونٹی آف لیبر یا ایسا کچھ نام سے تو سبق موجود ہے۔ آج ہمارے ان کا بتانے کا انداز تھا ہمارے استاد کا، اسی طریقے کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس کو پڑھ کر کے ہمارے بچے بھی آتے ہیں، اشش کرتے ہیں، واہ کیا کلچر ہے، کیا تعلیم ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی کبھی یہ فرصت ملے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر پر گئے تھے، کھانے کا وقت ہوا، سب کو بھوک ٹوڑ رہی تھی، کچھ نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں جمع کرنے کا حکم ہوا، چیزیں ان کے پاس کیا کیا تھا سب لا کر کے جمع ہے، ساری چیزیں جمع ہو گئی، بس جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں۔ اب کیا کریں، وہ صحرا تھا، لکڑیاں نہیں مل رہی تھی، سب نے اپنے اپنے ذمے ایک ایک کام بانٹ لیا کہ میں یہ کروں گا، میں پانی لاؤں گا، میں گوشت کاٹوں گا، میں روٹی بناؤں گا، میں آٹا کلاؤں گا، کچھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لکڑیاں نہیں تھی نا، مشکل کام تھا، اللہ کے نبی اٹھ کر کے بولے میں لکڑیاں لے کر کے آؤں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کام کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہم کریں گے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک چیز سکھائی، آپ سیکھ جاؤ، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہی آج سے ہم آج کا یہ میسج لے کر کے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز بننا چاہتا ہے، آئی ایم دا بیسٹ بننا چاہتا ہے۔ ابلیس نے وہ کام کیا تھا تو اللہ نے قیامت تک اس کو مردود بنا دیا۔ کیا خیال ہے کہ وہ کام ہم بھی کریں اور جنت کے برابر حقدار ہم اپنے آپ کو سمجھیں؟ کہیں پر بھی زندگی میں یاد رکھ لو، ہم اگر ہیں بھی تو رہنا ایسا، ایک دعا سکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے آپ لوگوں کو، اللہم صغرنی فی عینی، اللہم صغرنی فی عینی، اللہ مجھے اپنے آپ میں چھوٹا بنا کر کے رکھ، وکبرنی فی عین الناس، لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا، لیکن خود مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا کر کے رکھ۔ تب آدمی اپنے آپ کو بیسٹ والی صفت، تکبر، مغرور آگی جسے ہم بولتے ہیں نا، وہ چیز انسان کو نہیں کھائے گی دماغ کی طرح، تب وہ کیا رہے گا انشاءاللہ، اپنے آپ کو کم سمجھے گا تو اور اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ جس دن وہ آ جاتا ہے کہ میں کامیاب، میں سکسیس ہو گیا، تو انہیں کیا فل اسٹاپ لگ جاتا اس کے سامنے، ہے نہیں ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسا سمجھ لیتا، ورنہ آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز کیا، تیسری چیز، ابلیس کے اندر جو چیز تھی، انا خیر من، کہا اس نے آدم علیہ السلام سے، میں بیسٹ ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، تو سجدے سے روک دی ایک چیز، ہمیشہ کے لیے جہنم کو مستحق بن گیا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں، چاہے تمہارے بزنس میں ہو، تمہارے سفر میں ہو، چلنے پھرنے میں، بات چیت میں، رہن سہن میں، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، کون سی چیز، انا خیر من، انا خیر من، یاد رکھو یہ جملے کو، عربی جملے کو بھی، انا خیر من، بولو، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو یاد رکھ لو ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر آ گئی، ہمارا اعوذ باللہ قبول نہیں ہو پائے گا، سمجھ رہے نا۔ اچھا، نمبر 4، ابلیس کے اندر جو چوتھی بیماری تھی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، ابلیس کے اندر جو چیز تھی وہ کیا تھی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا سوچا، اس نے کیا کیا، اپنی غلطی کا الزام دوسروں کو دینا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس نے کیا کیا تھا، غلطی خود کیا تھا، سمجھ رہے نا، لیکن اس کا الزام دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کی تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لیکن سوچ، وجہ کچھ بھی ہو، ریزن کچھ بھی ہو، لیکن کرنے والا کون ہے؟ نہیں ہے، کہیں پر بھی ہماری زندگی میں غلطی ہم کر رہے ہیں، دوسروں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز کیا ہو گئی، ابلیسی کردار کی چھاپ ہماری زندگی میں آ گئی۔ اس سے بھی ہماری دعا ہمارا عمل ہماری دعا کے مطابق نہیں ہوا تو نتیجے میں ہماری دعا کٹی ہوئی پتنگ کی جیسے ہو جائے گی۔ تو ہم کو گریز کرنا چاہیے اپنی غلطی کا الزام دوسروں کے سر پر ڈالنے سے۔ غلطی ہم نے کی، قبول کرنے کی ہمت بھی، جگرا بھی ہمارے اندر ہونا ہے، سمجھ رہے نا۔ تب ہم کیا کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تڑپیں گے، لوگوں سے معافی مانگیں گے جن کے سامنے ہماری غلطی ہو گئی نہیں ہے، دوسروں کے سر پر ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو کتنی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے نہیں ہے، بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جانے کا ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے،
5ویں چیز ابلیسی کردار کی چھاپ میں سے اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لوگوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر بولنا بولے تو دھوکہ دینا. دھوکہ دینا زندگی میں کسی بھی طریقے کا دھوکہ، کسی بھی طریقے کا دھوکہ، یاد رکھ لو اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر ہے. تو ابلیس کا جو کام ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں. ابلیس کی آواز سے آواز ملانا ہے، ابلیس کی سوچ کے مطابق ہم کو چلانا ہے، ابلیس کی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ہم چلا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اعوذ باللہ میں نے دعا کر لیا تو اللہ قبول کر لے گا. زندگی میں دھوکہ ہمارے ساتھ ہے. تو بتاؤ کہاں سے ہمارا اعوذ باللہ ہمارا کامیاب؟ سمجھ رہے نا؟ شیطان کو اللہ ہم سے دور نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس نے جو کام کیا تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں؟ تو دھوکہ دینا، دھوکہ مطلب کیا؟ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. ایگزام میں کاپی مارنا بھی دھوکہ ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک جاب ہے جس کے لیے ہم لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں لیکن پیسہ دے کر کے وہ کام کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک چیز میں بتا رہا ہوں، وہیں پر نہیں، کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو گئے، سمجھ رہے نا؟ غلہ تھا، اندر ہاتھ ڈال کر کے دیکھے تو اندر کچا اور اوپر سوکھا تھا. کیا بولے؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتانے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بتا رہے ہیں اللہ کے نبی. بزنس میں دھوکہ دینا غلط چیز ہے. بات چیت میں دھوکہ دینا، سمجھ رہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ دھوکہ دھڑی. تو ابلیسی کردار کی چھاپ ہے، یعنی کہ ابلیس کرنے کا کام ہے یہ، ہم لوگوں کو کرنے کا کام نہیں ہے. یعنی کہ چرنڈی وغیرہ مہری صاف کرنا کس کا کام ہے؟ چپراسی کا کام ہے نا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھنگی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کا کام ہے. تو اسی طریقے سے دھوکہ دینا اور پھر اسی طریقے سے اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنا، آئی ایم دا بیسٹ والے کام کرنا، یہ ابلیس کا کام ہے. سمجھ رہے نا؟ جس طریقے سے پکانا پکاتی کا کام ہوتا ہے نا، ایک ایک کام، یعنی موری کچرا صاف کرنا، ہاں کپڑا کاٹنا ٹیلر کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابلیس کا کام ہے. ابلیس کا کام ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق ٹھہرائیں. نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ زندگی میں دھوکہ دینے سے، کسی بھی طریقے سے، ہماری بات چیت میں بھی دھوکہ، کسی بھی طریقے سے دھوکہ دینا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ بھی اعوذ باللہ ہماری زبان سے نکلا، اللہ رب العالمین قبول کر لے. کیوں؟ وہ جا کر کے اللہ کے عرش اعظم کو ہلانے والا ثابت ہو جائے. لیکن ہم جو بول رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ کا مطلب کیا؟ ہم کو احساس نہیں. کیا کہ ایک لپ سروس بولتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھو کہاں سے چلا گیا؟ نہیں ہو سکتا. کتنی چیزیں ہوئی؟ پانچ چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے واسطے؟ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا نا جا کر کے. دھوکہ دینے کے واسطے کیا؟ تزئین کاری. کیا بولو؟ تزئین کاری. ریپیٹ کرو، میں بتاتا ہوں. تزئین کاری. واٹ از دا میننگ آف تزئین؟ یعنی غلط چیز کو صحیح بنا کر کے پیش کرنا. حقیقت میں وہ رانگ ہے. سمجھ رہے نا؟ حقیقت میں وہ کام کرے گا تو دھوکہ ہو جائے گا اس کو، لیکن اپنے فائدے کے واسطے یا کسی بھی طریقے سے اس کی دشمنی میں آ کر کے انہیں آگے نہیں بڑھنا رہے. کیا تم ہوتا ہے اس کا پتہ کاٹنا؟ یہ سوچ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط چیز کو بھی اس کے سامنے صحیح بنا کر کے پیش کرتے ہیں. وہ بیچارہ بےوقوفی میں آ کر کے وہ کام کر لیتا. ہم اپنے آپ کو چالاک چھتری سمجھتے ہیں، نہیں ہے؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس نے جو کام کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں، ہے نا؟ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے کوسوں دور بنا لے رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر آ گئی. تو ابلیس کے کام ہمارے اندر آ جانے کی وجہ سے، ابلیس کے عمل سے عمل، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کی وجہ سے ہم دعا بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے. کیا دانش صاحب سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کی چیزیں؟ اچھا، نمبر 6 ہو گیا نا. نمبر 7، جو 7 چیزیں میں آپ کو بتایا تھا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم واما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ. 7ویں چیز کیا ہے؟ پوری آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا نچوڑ 2 الفاظ میں اگر بتاؤں تو برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ہے، ایک اصول ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ایک اصول ہے. مگر شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کا کام نہیں کرتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی ایک بری چیز ہے، گندگی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے صابن، سرف اور پانی ہے. کانٹے کو کانٹے سے نکالنا سو معلوم کیا؟ اگر ہم یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی تو یاد رکھ لو یہ ابلیس کا کرنے کا کام ہے. یہ ابلیس کے کرنے کا کام ہے. سمجھ رہے نا؟ کہیں سے بھی نگیٹو اگر بھی ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں تو ہم لوگوں کو احسن
ادفع باللتی، اس کا تم مقابلہ کرو، ادفع یعنی دفع کرو، اس کو ہٹاؤ، کس سے؟ یہ احسن طریقے سے۔ اگر وہ گالی بھی دے آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں کو ایک مومنانہ کام رد عمل ہونا ہے۔ بتایا تھا نا میں آپ لوگوں کو، درخت کو پتھر بھی مارو تو کیا دیتا ہے؟ آکسیجن دیتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے۔ ایک مومن کو ایسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں رہے کانٹے کو کانٹے سے نکالنا ہو، تم معلوم کیا حضرت تمہیں بولا نہیں، کر کو دکھاؤ، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو یاد رکھ لو یہ ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر ہے۔ شیطانی آواز سے آواز ملانا ہے، شیطان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنا ہے۔ یہاں پر ہم کو وہ چیز کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ کون سی چیز؟ اگر برائی کو برائی سے چھڑکنے کا ہم کام کر رہے ہیں تو کتنا بھی برا ہو ہمارا پوزیشن، لیکن ہمارا رویہ سر پر کچرا ڈالنے والی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اگر کسی نے گالی گلوچ سے کام لیا ہے تو ہم بھی اس کو گالی گلوچ سے کام لیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہم سوچیں گے۔ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہے۔ مسجد میں آ کر پیشاب کیا تو پانی سے صاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہجرت یعنی سفر کر کے مکے کو کس کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمرہ کرنے کے واسطے۔ اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، خواب پورا کرنے کے لیے گئے۔ 100 اونٹ لے کر کے گئے، وہاں پہ جا کر ذبح کریں گے۔ صحابہ کی جماعت کو لے کر کے گئے، لیکن لوگ آ کر کے روک دیے، نہیں جانا۔ کیا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر خان پریشان ہو گئے، ہمیں حق پر نہیں کہا اللہ کے نبی، چلو جا کر لڑیں گے، ماریں گے، جا کر عمرہ کر کے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں کیا، نہیں جانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ہمارا ہندو مشرک مسلمان بن کر آ گیا تو تمہیں اسے واپس کرنا۔ آپ کا مسلمان اگر کوئی واپس اگر گھر واپس اسی سے ہوتی نا، وہ کام کر کے آ گیا تو تمہیں چھوڑ ڈالنا۔ ایسے کنڈیشنز رکھے، معلوم ہے نا حدیبیہ کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگا کہ بظاہر دب رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا زبردست راز رکھا تھا، ایسی کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو کبھی کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو حکمتاً مصلحتاً سمجھ کر کے، بظاہر ہمارا نقصان ہمیں لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے فائدے چھپا کر کے رکھے رہتے ہیں۔ بے شمار مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ چچا کا کلیجہ چبانے والی سامنے آ گئی، کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکلیف ہوئی، لیکن اس کو معاف کر دیے، ہے نہیں ہے؟ اسلام قبول کرنا چاہ رہی تھی، چلو اس کی نسل پوری دار اسلام میں داخل ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں اس کو بدلا لیں؟ طائف میں مار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیے تھے، لیکن پہاڑی فرشتہ کچھ رہا نہیں گیا، آ کر کے کیا بولا فرشتہ؟ آپ ہاں کہیں تو طائف والوں کو چکی کی پاٹ میں 2 طرح جیسا پستا ہے آٹا، سب پیس کر کے رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، اگر یہ نہیں تو کم سے کم ان کی نسل تو ایمان لائے گی، ان کے لیے میں بد دعا نہیں کرتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں سکھاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اعوذ باللہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھ لو، شیطانی صفات اختیار کر کے، ختم کر دیں گے، تھوڑا سا ہے۔ شیطانی صفات اختیار کر کے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے، یاد رکھنا۔ صفت شیطان کی ہو، صفت سمجھ رہے نا، صفت شیطان کی ہو، کام پورے شیطان کے، لیکن اللہ کی رحمت کے مستحق ہم لوگ نہیں بن سکتے۔ یعنی شیطان کیا ہے؟ معلوم اصل میں ابلیس کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ کے جو الگ الگ نام ہیں، سمجھ رہے نا، اسی طریقے سے ابلیس کا شیطان اصل اس کا نام نہیں ہے، ابلیس ہے وہ، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطانہ عربی میں شیطانہ کہتے ہیں، بعودہ، شیطانہ کا معنی بعودہ یعنی دور ہوا، شیطانہ یعنی دور ہوا۔ شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ وہ ان خرابیوں کی وجہ سے، جو 7 چیزیں میں بتائی، قرآن 7 چیزیں بتا رہا میری طرف سے دیکھ، ہر چیز کو میں نے آپ کے سامنے آیتیں بھی پیش کی ہیں۔ شیطانہ کا معنی کیا؟ دور ہوا۔ کیوں شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے؟ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی آپ کے سامنے، ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ سیم وہی خرابیاں ساتوں کے ساتوں ہمارے اندر ہے نہیں ہے، سوچ کر کے دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، عالم کہیں، حافظ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی نہیں رہتی۔ یہ دیندار قسم کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو یاد رکھ لو، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو شیطان بنایا، سیم وہی کام ہم بھی کریں تو کیا ہم شیطان نہیں بنیں گے؟ شیطان بولے تو سنگا والا کیا کہ ڈراؤنی شکل نہیں ہے۔ شیطان کا معنی کیا ہے؟ آج آپ ایجوکیٹ ہو گئے نا آپ لوگ۔ شیطانہ ای بعودہ یعنی دور ہوا۔ کس سے دور ہوا؟ اللہ کی رحمت سے۔ کس وجہ سے؟ ان 7 چیزوں کی وجہ سے۔ وہی 7 چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو انسان سمجھیں۔ شیطانی صفت انسان ہے، من الجنۃ والناس بتایا گیا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو انسانی شیطان ہم لوگ اگر بن جائیں گے، یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جا رہی ہیں تو شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے
دور۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی صفات ہوں، پھر بھی اللہ اپنے ہما کو اپنی رحمت میں جگہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اصول اٹل ہیں، یاد رکھ لو، اللہ کے اصول کیا ہیں، پرنسپل بنائے ہوئے اٹل ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانیکی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پا کر کے رہے گا، سمجھ رہے نا، جو برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پا کر کے رہے گا۔ بس ان چند باتوں پر آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صحیح معنی اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں دین اسلام کو سمجھ کر کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کی تیسری کڑی ہے، تفسیر تعوذ کی آج انشاءاللہ تیسری کڑی ہے۔ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ اصل میں ہے کیا ہے۔ تو آپ لوگ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو 2 درس ہوئے تھے اعوذ باللہ کے تعلق سے، اس کے تعلق سے جانکاری آپ کے دل و دماغ میں ہوگی۔ تو آخر میں دوسرے درس میں آپ کے سامنے جو بات بتائی گئی تھی وہ کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں، ہم ان کو جان کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کریں گے انشاءاللہ، تب ابلیس سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، ابلیس کے بچھائے ہوئے جال سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تب ہمارا اعوذ باللہ فائدہ مند ہوگا۔ اگر ہم جانیں گے نہیں کہ ہمارا جو ڈاکو ہے، جو چور ہے، جو ہماری ڈکیتی کرنے کے لیے آیا ہے، کون ہے؟ ابلیس، تو کتنا اسٹرانگ ہے، کیا کیا ہتھ کنڈے ہیں اس کے، کون کون سی چیزیں اپنا رہا ہے، وہ کون سی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راز کو کھول کر کے قرآن مجید میں رکھ دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات ہم نے آپ کے سامنے کیا بتائی تھی، اللہ کے حکم سے سرتابی۔ ابلیس نے کیا کیا تھا، اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کیا، انکار کیا، ہے نا۔ اور دوسری چیز، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں اس نے ہیلے بہانے تلاش کیے، اس نے تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی، تیسری چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا تھا، انا خیر من، ہے نا، انا خیر من یعنی آئی ایم دا بیسٹ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، تفصیل بھی آپ کے سامنے بتایا تھا تھوڑی بہت، کیا شیطان کی آواز سے آواز ملانا ہے، یہ اصل میں شیطان کی جو سوچ ہے اس کے مطابق ہماری بھی سوچ کو لے کر کے جانا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں کہیں پر بھی یاد رکھ لو یہ صفت ہمارے اندر ہے، کیا میں بیسٹ ہوں، یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو یاد رکھ لو یہ شیطان کی آواز سے آواز ملانا ہے۔ اگر ہم اعوذ باللہ جتنا بھی پڑھ لیں فائدہ مند نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا عمل ہماری دعا کے اگینسٹ ہے۔ ہم دعا کچھ کر رہے ہیں لیکن عمل کچھ اور اس کے خلاف کر رہے ہیں، ہے نا۔ ربی زدنی علما کا ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ میں علم سے نواز، دعا کر رہے ہیں لیکن جہالت والا کام کر رہے ہیں، تو کیسے علم حاصل ہوگا ہمیں؟ تو اب یہاں پر میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، شاید کہ سنایا ہوگا یا نہیں، وہ حدیث کی کتاب کے حوالے سے بھی پڑھا نہیں ہوں، میں نے سنا ہے۔ مدرسے میں رحیم آباد کا جلسہ تھا، رحیم آباد یا رائے درگ کا، رحیم آباد کا ہی غالباً، مدرسے کا جلسہ تھا، سالانہ اینول پروگرام تھا، وہاں پر دکتور سعید، معلوم ہے نا دکتور سعید صاحب، تو وہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر وہ ایک حدیث سنائے، وہ مجھے آج بھی اچھے سے یاد ہے لیکن میں تلاش نہیں کیا وہ کہاں ہے بلکہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو میرے رائٹ سائڈ ہے نا مولانا ابو البیت حماد صاحب کے بیٹے جامعہ محمدیہ کے استاد مولانا اسد صاحب، معلوم ہے، وہ بیٹھے تھے، اور میرے لیفٹ سائڈ شفیق صاحب بیٹھے تھے، ہمارے شفیق صاحب مدنی، تو دونوں میرے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے، ان کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ اب وہ حدیث جو بیان کر رہے تھے تو اسد صاحب اتنا ایکسائٹمنٹ ہو رہے تھے اس حدیث کو سنتے سنتے ان کے آگے بولتے جا رہے تھے، سنبھالا نہیں جا رہا تھا، مجھے ایسا مارتے اور اگلا حصہ بولتے، مجھے ہم مارتے اگلا حصہ بولتے، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، بولے تو کہ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ حدیث کو کیسے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یاد رکھو کبھی بھولیں گے نہیں اس حدیث کو، واٹ از دا، یہ کیا بیماری ہے، آئی ایم دا بیسٹ والی، کیسی خطرناک یہ ہے، یہ کیا بولتے وبا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ پھیلنے والی بیماری بولتے ہیں نا، وبا بولے تو ایسی خطرناک بیماری ہے یہ، اللہ حفاظت فرمائے، کسی کے اندر ہے بولے تو اس کے اعمال کو پورے طریقے سے کھوکھلا بنا کر کے رکھ دیتی، کچھ بھی ہو جائے، یہ شیطان کا کام ہے نا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک کام شیطان کرے اللہ اسے ہمیشہ کے واسطے مردود بنا دے، سیم کام ہمیں بھی کریں اور جنت کی مستحق سمجھیں، پاسبل ہے کیا؟ شیطانی والا کام ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم جنت کو، اپنے آپ کو جنت کے کیا بولتے ہیں اس کو،
باشندے سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے جنت ایک ایسی کالونی ہے جہاں ہر کسی کو رہنے کی جگہ نہیں ہے، سمجھ رہے نا، وہ ایک ایسی کالونی ہے جہاں پر متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، شیطانی صفات سے اپنے آپ کو بچانے والے لوگ ہی وہاں پر جا پائیں گے۔ کہاں پر؟ جنت کی کالونی میں، ورنہ ہر ایک کو جگہ نہیں ملے گی، جہنم میں، اعراف میں ادھر ادھر جائیں گے۔ اچھا، وہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا دکتور سعید سے میں نے سنا تھا، ہمارے استاد بھی ہیں عمر آباد کے، ایک زمانے میں استاد تھے، ابھی نہیں ہیں، وہ پٹنہ کے، وہیں پر ان کا ایک مدرسہ ہے۔ وہ بیان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھی، اسی دوران کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے، کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، باتیں چل رہی ہیں، ادھر سے ایک شخص آیا اور اس شخص کے چہرے پر وضو کے آثار نمودار تھے، مطلب داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ سوچ کے دیکھو سچویشن کیسا ہے، اور وہ سیدھا اس نیت سے وضو کیا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا۔ ایک نماز پڑھنے والا کیا سمجھتا ہے نئی نماز پڑھنے والوں کو؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ وہ آیا تو ایسے ہی لوگوں کو ایک دم حقیر نظروں سے دیکھا، میں عبادت کے لیے وضو بنا کر کے آیا ہوں، پر یہ لوگ ایک دم باتیں کرتے ہوئے دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، یہ نہیں ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں بیسٹ کام کر رہا ہوں، اچھی چیز کوئی اچھی سوچ اس کے اندر تھی، لیکن طریقہ کیسے تھا سوچنے کا دیکھو، سمجھ رہے نا؟ کبھی ہم لوگ تہجد ٹوٹ گئے، اگر کوئی سو رہے ہیں تو لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہے نہیں ہے؟ تو دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو اونچے لیول میں سمجھنا۔ تو ہوا کیا، اب وہ آدمی آیا اور آ کر کے سیدھا مسجد کے اندر چلا گیا، ایک دم حقارت بھری نظروں سے دیکھا لوگوں کو، دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، ایسا سمجھ کر کے چہرہ عجیب قسم سے بناتے ہوئے اندر گیا، جا کر کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو پڑھ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو پڑھ لینے کے بعد فوراً اپنے صحابہ سے کہا، تم میں سے کون ہے، کیا کسی کے اندر اتنی بل ہے، اتنی طاقت ہے کہ ابھی جو آدمی اندر گیا اس کو جائے اور تلوار سے اس کا سر قلم کر دے، اس کو قتل کر دے؟ اب وہاں پر فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اٹھے، اللہ کے نبی اجازت دے میں جا کر کے قتل کرتا، آپ کا حکم ہے، جاؤ جاؤ، تلوار لیے سیدھا اندر گئے بغیر قتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے امید ہے کہ تم وہ کام نہیں کر پاؤ گے، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا اسی تلوار کو واپس لے کر کے آ گئے۔ کیا ہوا؟ ابو بکر بولے کہ اللہ کے نبی میں کیسے ایسے آدمی کی جان لوں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور وہ قیام میں کھڑا ہوا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، مناجات اللہ، نماز سے اللہ سے بات چیت ہے، میں کیسے ایسے آدمی کو قتل کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے نبی مجھے معلوم تھا کہ تم وہ کام نہیں کرتے، بیٹھ جاؤ۔ تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کے نبی اجازت دیں کہ اس آدمی کی گردن میں اڑا دیتا ہوں۔ حضرت عمر کے تعلق سے تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھی کیا بولے، آپ نہیں کر پاؤ گے، نہیں اللہ کے نبی میں جاتا ہوں۔ سیدھا حضرت عمر ننگی تلوار سونتے ہوئے گئے، پھر واپس ویسے ہی آ گئے۔ پوچھا کیا ہوا؟ حضرت عمر بتائے کہ اللہ کے نبی میں کیسے ایسے آدمی کا سر قلم کروں جو رکوع میں ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، نہیں اللہ کے نبی مجھ سے نہیں ہو پائے گا یہ کام، واپس آئے۔ پھر تیسرا جو آدمی تھا وہ علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے کہ میں یہ کام کر دوں گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے مجھے امید ہے کہ تم کر پاؤ گے، تم کر دو گے یہ کام۔ تو علی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سیدھا تلوار نکالے، اندر گئے اور واپس آئے۔ تب تک تھوڑا سا وقفہ گزر چکا تھا، گئے واپس آئے، بات چیت ہوئی، ان سب کے درمیان تھوڑا سا ٹائم بیت چکا تھا، اور ایک گئے، جانے کے بعد دیکھ کر کے واپس آئے، تلوار ویسے ہی واپس لائے۔ کیا تم نے اس کو قتل نہیں کیا؟ علی رضی اللہ عنہ گئے، اللہ کے نبی وہاں پر موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی وہاں پر نہیں ہے، اور رہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دیتا، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے، ایک کام ہوا۔ تو پھر اس کے بعد اس حدیث کا حکم کیا ہے، حوالہ کیا ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کہاں سے میں نے سنا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انشاءاللہ تحقیق بھی کریں گے اس کی۔ تو مطلب کیا ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایسا کیوں کہا کہ جو آدمی آیا وضو کے آثار اس کے چہرے سے نمودار تھے، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے سلام تک کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا۔ تو ابلیس نے اپنے آپ کو بیسٹ اور دوسروں کو حقیر سمجھا، سجدہ آدم کے سامنے انکار کیا، تو آئی ایم دا بیسٹ والی صفت اس کے اندر آئی، تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا قیامت تک۔ اب یہاں پر یہ جو آدمی آیا اس کے اندر آئی ایم دا بیسٹ والی صفت ہے، تو اللہ کو اتنی زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اس کو قتل کرنے تک کی اجازت ہے، یعنی مجھے قتل کر دو ایسا حکم نہیں ہے، حدیث حکم نہیں ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، وہ آدمی کیسے گناہ کا مرتکب ہے، کتنا خطرناک سنگین جرم وہ کر رہا ہے۔ کہیں پر بھی ایک جماعت ہو، ایک جمعیت ہو،
سمجھ رہے نا، ایک فرینڈ سرکل ہو، اگر کسی کے اندر ایسی صفت ہے کہ میں بیسٹ ہوں، یہ چیز اگر کسی کے اندر آ رہی ہے تو یاد رکھ لو یہ اللہ کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ وہ آدمی قتل کے لائق ہے۔ مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ اس آدمی کو قتل کرو، نہیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک مثال سمجھانا تھا، ایک بات بتانی تھی اس حدیث کے ذریعے سے کہ دیکھو یہ آدمی ایسا عمل کر رہا ہے، یعنی کہ اس کا عمل اتنا خطرناک ہے کہ اس کو معاشرے سے ختم کر دیا، ایسے انسانوں کو رہنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ بولتے نا کیوں؟ بولے تو کہ اسی چیز سے فتنہ و فساد جنم لیتے ہیں، معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف بدل کر کے چلا جاتا ہے۔ کہیں پر بھی آپ دیکھو اچھی سے اچھی مسجدیں تباہی و بربادی کا شکار بن جاتی، پورا کام رک جاتا ہے، اندر خلل آ جاتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ نمازی کم ہو جاتی، وجہ کیا بولو؟ میں جو چیز آ جاتی ہے نا، کہیں پر بھی انسان کو برباد کرنے والی چیز۔ ہمارے استاد محترم مولانا حفیظ الرحمان صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جن کا بھی انتقال ہوا، معلوم ہے نا آپ لوگوں کو سنے، وہ ایک بات بتائے تھے، میں آپ کو بتایا ہوں، پھر دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں۔ واشنگٹن وہ اپنے سفر میں جا رہا تھا، سمجھ رہے نا، اپنے جو پریسیڈنٹ تھا وہ اس وقت اپنے سفر میں جا رہا تھا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اپنی کار میں۔ راستے میں کچھ لوگ کام کر رہے تھے، درخت کو کاٹے تھے، کاٹنے کے بعد وہ درخت گر گیا تھا، درخت راستے پر گر گیا تھا، اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کے اپنے نوکروں کو، مزدوروں کو گالی دے رہا، ڈانٹ رہا، اٹھاؤ بول کے، اٹھا رہے ہیں لیکن اٹھ نہیں پا رہا، اتنا وزن ہے۔ تو یہ جو واشنگٹن تھا فوراً اپنی کار کو اترا، روکا وہاں پر، وہ خود بھی اترا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی اٹھایا، ساتھ میں کار سے اتارا، اور جتنے بھی لوگ تھے آؤ بول کر کے جا کر کے وہاں پر ہاتھ لگاؤ، پورے کے پورے ہاتھ لگائے تو آسانی سے اڑ گیا، جا کر کے جہاں چڑھانا تھا پر چڑھا دیا۔ چڑھانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہاتھ لگانے سے کام بنتا ہے، گالی دینے سے نہیں۔ تو پھر اس کے بعد آج بھی کتابوں میں سبق موجود ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا یونٹی آف لیبر یا ایسا کچھ نام سے سبق موجود ہے۔ آج ہمارے ان کا بتانے کا انداز تھا ہمارے استاد کا، اسی طریقے کو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ اس کو پڑھ کر کے ہمارے بچے بھی آتے ہیں، اشش کرتے ہیں، واہ کیا کلچر ہے، کیا تعلیم ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو بھی کبھی یہ فرصت ملے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر پر گئے تھے، کھانے کا وقت ہوا، سب کو بھوک توڑ رہی تھی، کچھ نہیں تھا، تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں جمع کرنے کا حکم، چیزیں ان کے پاس کیا کیا تھا سب لا کر کے جمع ہے، ساری چیزیں جمع ہو گئی، بس جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھیں۔ اب کیا کریں، وہ صحرا تھا، لکڑیاں نہیں مل رہی تھی، سب نے اپنے اپنے ذمے ایک ایک کام بانٹ لیا کہ میں یہ کروں گا، میں پانی لاؤں گا، میں گوشت کاٹوں گا، میں روٹی بناؤں گا، میں آٹا کلاؤں گا، کچھ بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لکڑیاں نہیں تھی نا، مشکل کام تھا، اللہ کے نبی اٹھ کر کے بولے میں لکڑیاں لے کر کے آؤں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اس کام کے لیے ہم آپ بیٹھے ہم کریں گے۔ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک چیز سکھائی، آپ سیکھ جاؤ، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہی آج سے ہم آج کا یہ میسج لے کر کے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا جو اپنے ساتھیوں میں ممتاز بننا چاہتا ہے، آئی ایم دا بیسٹ بننا چاہتا ہے۔ ابلیس نے وہ کام کیا تھا تو اللہ نے قیامت تک اس کو مردود بنا دیا۔ کیا خیال ہے کہ وہ کام ہم بھی کریں اور جنت کے برابر حقدار ہم اپنے آپ کو سمجھیں؟ کہیں پر بھی زندگی میں یاد رکھ لو، ہم اگر ہیں بھی تو رہنا ایسا، ایک دعا سکھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہے آپ لوگوں کو، اللہم صغرنی فی عینی، اللہم صغرنی فی عینی، اللہ مجھے اپنے آپ میں چھوٹا بنا کر کے رکھ، وکبرنی فی عین الناس، لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا، لیکن خود مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا کر کے رکھ۔ تب آدمی اپنے آپ کو بیسٹ والی صفت، تکبر، مغرور آگی جسے ہم بولتے ہیں نا، وہ چیز انسان کو نہیں کھائے گی دماغ کی طرح، تب وہ کیا رہے گا انشاءاللہ، اپنے آپ کو کم سمجھے گا تو اور اچھا بننے کی کوشش کرے گا۔ جس دن وہ آ جاتا ہے کہ میں کامیاب، میں سکسیس ہو گیا، تو انہیں کیا فل اسٹاپ لگ جاتا اس کے سامنے، نہیں ہے، اور اس کے سامنے کوئی چیز ہے ہی نہیں ایسا سمجھ لیتا، ورنہ آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر ایک چیز کیا، تیسری چیز، ابلیس کے اندر جو چیز تھی، انا خیر من، کہا اس نے آدم علیہ السلام سے، میں بیسٹ ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، تو سجدے سے روک دی ایک چیز، ہمیشہ کے لیے جہنم کو مستحق بن گیا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ میں، چاہے تمہارے بزنس میں ہو، تمہارے سفر میں ہو، چلنے پھرنے میں، بات چیت میں، رہن سہن میں، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے، کون سی چیز، انا خیر من، انا خیر من، یاد رکھو یہ جملے کو، عربی جملے کو بھی، انا خیر من، بولو، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو یاد رکھ لو ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر آ گئی، ہمارا اعوذ باللہ قبول نہیں ہو پائے گا، سمجھ رہے نا۔ اچھا، نمبر 4، ابلیس کے اندر جو چوتھی بیماری تھی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، ابلیس کے اندر جو چیز تھی وہ کیا تھی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا سوچا، اس نے کیا کیا، اپنی غلطی کا الزام دوسروں کو دینا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس نے کیا کیا تھا، غلطی خود کیا تھا، سمجھ رہے نا، لیکن اس کا الزام دوسروں کے سر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اس
کی وجہ سے ایسا ہوا. لیکن سوچ، وجہ کچھ بھی ہو، ریزن کچھ بھی ہو، لیکن کرنے والا کون ہے؟ نہیں ہے. کہیں پر بھی ہماری زندگی میں غلطی ہم کر رہے ہیں، دوسروں کے سر پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک چیز کیا ہو گئی؟ ابلیسی کردار کی چھاپ ہماری زندگی میں آ گئی. اس سے بھی ہمارا عمل ہماری دعا کے مطابق نہیں ہوا، تو نتیجے میں ہماری دعا کٹی ہوئی پتنگ کی جیسے ہو جائے گی. تو ہم کو گریز کرنا چاہیے اپنی غلطی کا الزام دوسروں کے سر پر ڈالنے سے. غلطی ہم نے کی، قبول کرنے کی ہمت بھی، جگرا بھی ہمارے اندر ہونا ہے. سمجھ رہے نا؟ تب ہم کیا کریں گے؟ اللہ سے معافی مانگیں گے، تڑپیں گے، لوگوں سے معافی مانگیں گے جن کے سامنے ہماری غلطی ہو گئی. نہیں ہے دوسروں کے سر پر ڈال کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو کتنی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. نہیں ہے بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جانے کا ایک راستہ کھل جاتا ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز ابلیسی کردار کی چھاپ میں سے اس نے کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں لوگوں کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر بولنا بولے تو دھوکہ دینا. دھوکہ دینا زندگی میں کسی بھی طریقے کا دھوکہ، کسی بھی طریقے کا دھوکہ. یاد رکھ لو، اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر ہے. تو ابلیس کا جو کام ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں. ابلیس کی آواز سے آواز ملانا ہے، ابلیس کی سوچ کے مطابق ہم کو چلانا ہے، ابلیس کی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو ہم چلا رہے ہیں. اور پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا اعوذ باللہ میں نے دعا کر لیا تو اللہ قبول کر لے گا. زندگی میں دھوکہ ہمارے ساتھ ہے. تو بتاؤ کہاں سے ہمارا اعوذ باللہ ہمارا کامیاب ہے؟ سمجھ رہے نا؟ شیطان کو اللہ ہم سے دور نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس نے جو کام کیا تھا وہ کام ہم کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں؟ تو دھوکہ دینا، دھوکہ مطلب کیا؟ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. ایگزام میں کاپی مارنا بھی دھوکہ ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک جاب ہے جس کے لیے ہم لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں لیکن پیسہ دے کر کے وہ کام کی طرف جانا، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک چیز میں بتا رہا ہوں، وہیں پر نہیں، کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کو گئے، سمجھ رہے نا؟ غلہ تھا، اندر ہاتھ ڈال کر کے دیکھے تو اندر کچا اور اوپر سوکھا تھا. کیا بولے؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. بتانے میں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. بتا رہے اللہ کے نبی. بزنس میں دھوکہ دینا غلط چیز ہے. بات چیت میں دھوکہ دینا، سمجھ رہے نا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ دھوکہ دڑی. تو ابلیسی کردار کی چھاپ ہے، یعنی کہ ابلیس کرنے کا کام ہے. یہ ہم لوگوں کو کرنے کا کام نہیں ہے. یعنی کہ چرنڈی وغیرہ موری صاف کرنا کس کا کام ہے؟ چپراسی کا کام ہے نا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھنگی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اس کا کام ہے. تو اسی طریقے سے دھوکہ دینا اور پھر اسی طریقے سے اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر ڈالنا، آئی ایم دا بیسٹ والے کام کرنا، یہ ابلیس کا کام ہے. سمجھ رہے نا؟ جس طریقے سے پکانا پکاتی کا کام ہوتا ہے نا، ایک ایک کام، یعنی موری کچرا صاف کرنا، کپڑا کاٹنا ٹیلر کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے ابلیس کا کام ہے. ابلیس کا کام ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق ٹھہر لائیں. نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے نا؟ زندگی میں دھوکہ دینے سے، کسی بھی طریقے سے، ہماری بات چیت میں بھی دھوکہ، کسی بھی طریقے سے دھوکہ دینا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رہنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک مرتبہ بھی اعوذ باللہ ہماری زبان سے نکلا، اللہ رب العالمین قبول کر لے. کیوں؟ وہ جا کر کے اللہ کے عرش اعظم کو ہلانے والا ثابت ہو جائے گا. لیکن ہم جو بول رہے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہے، ہم کو احساس نہیں. کیا کہ ایک لپ سروس بولتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھو کہاں سے چلا گیا؟ نہیں ہو سکتا. کتنی چیزیں ہوئی؟ پانچ چیزیں ہو گئی. چھٹی چیز کیا ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے کیا کیا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے واسطے؟ کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا نا جا کر کے. دھوکہ دینے کے واسطے کیا؟ تزئین کاری. کیا بولو؟ تزئین کاری. ریپیٹ کرو، میں بتاتا ہوں. تزئین کاری. واٹ از دا میننگ آف تزئین؟ یعنی غلط چیز کو صحیح بنا کر کے پیش کرنا. حقیقت میں وہ رانگ ہے. سمجھ رہے نا؟ حقیقت میں وہ کام کرے گا تو دھوکہ ہو جائے گا اس کو، لیکن اپنے فائدے کے واسطے یا کسی بھی طریقے سے اس کی دشمنی میں آ کر کے انہیں آگے نہیں بڑھنا ہے. کیا تم ہوتا ہے اس کا پتہ کاٹنا؟ یہ سوچ کر کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط چیز کو بھی اس کے سامنے صحیح بنا کر کے پیش کرتے ہیں. وہ بیچارہ بیوقوفی میں آ کر کے وہ کام کر لیتا. ہم اپنے آپ کو چالاک چھتری سمجھتے ہیں، نہیں ہے؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ وہ ابلیس نے جو کام کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں، ہے نا؟ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے کوسوں دور بنا لے رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر آ گئی. ابلیس کے کام ہمارے اندر آ جانے کی وجہ سے، ابلیس کے عمل سے عمل، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنے کی وجہ سے ہم دعا بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے. کیا دانش صاحب سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کی چیزیں؟ اچھا، نمبر 6 ہو گیا نا. نمبر 7، جو 7 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بتایا تھا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله۔ ساتویں چیز کیا ہے؟ پوری آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا نچوڑ دو الفاظ میں اگر بتاؤں تو برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ایک اصول ہے، سمجھ میں آ رہا نا؟ برائی کو اچھائی سے ختم کرنا ایک اصول ہے، مگر شیطان کیا کرتا ہے؟ برائی کو اچھائی سے ختم کرنے کا کام نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی بھی ایک بری چیز ہے، گندگی ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے صابن، سرف اور پانی ہے۔ کانٹے کو کانٹے سے نکالنا سو معلوم کیا؟ اگر ہم یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی تو یاد رکھ لو یہ ابلیس کا کرنے کا کام ہے، یہ ابلیس کے کرنے کا کام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ کہیں سے بھی نگیٹو اگر بھی ہمارے سامنے وہ چیزیں آئیں تو ہم لوگوں کو احسن ادفع باللتی، اس کا تو مقابلہ کرو، ادفع نہیں دفع کرو، اس کو ہٹاؤ۔ کس سے؟ یہ احسن طریقے سے۔ اگر وہ گالی بھی دے آپ لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں کو ایک مومنانہ کام رد عمل ہونا ہے۔ بتایا تھا نا میں آپ لوگوں کو، درخت کو پتھر بھی مارو تو کیا دیتا ہے؟ آکسیجن دیتا ہے، پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے۔ ایک مومن کو ایسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نہیں رہے کانٹے کو کانٹے سے نکالنا سو تم معلوم کیا حضرت تمہیں بولا نہیں کر کو دکھاؤ، اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو یاد رکھ لو یہ ابلیسی کردار کی چھاپ ہمارے اندر ہے۔ شیطانی آواز سے آواز ملانا ہے، شیطان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلنا ہے۔ یہاں پر ہم کو وہ چیز کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ کون سی چیز؟ اگر برائی کو برائی سے چھڑکنے کا ہم کام کر رہے ہیں تو کتنا بھی برا ہو ہمارا پوزیشن، لیکن ہمارا رویہ سر پر کچرا ڈالنے والی کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر کسی نے گالی گلوچ سے کام لیا ہے تو ہم بھی اس کو گالی گلوچ سے کام لیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ہم سوچیں گے۔ ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے، ہمارے نبی نے نہیں سکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہے نا، لیکن ہمارے نبی نے نہیں بتایا ہے۔ مسجد میں آ کر پیشاب کیا تو پانی سے صاف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہجرت یعنی سفر کر کے مکے کو اس کے لیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے واسطے، اللہ نے خواب میں دکھایا تھا، خواب پورا کرنے کے لیے گئے۔ 100 اونٹ لے کر کے گئے، وہاں پہ جا کر ذبح کریں گے۔ صحابہ کی جماعت کو لے کر کے گئے، لیکن لوگ آ کر کے روک دیے، نہیں جانا۔ کیا کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر خان پریشان ہو گئے، ہمیں حق پر نہیں کہا اللہ کے نبی، چلو جا کر لڑیں گے، ماریں گے، جا کر عمرہ کر کے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں کیا، نہیں جانا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بھی ہمارا ہندو مشرک مسلمان بن کر آ گیا تو تمہیں اسے واپس کرنا۔ آپ کا مسلمان اگر کوئی واپس اگر گھر واپس اسی سے ہوتی نا وہ کام کر کے آ گیا تو تمہیں چھوڑ ڈالنا۔ ایسے کنڈیشنز رکھے، معلوم ہے نا حدیبیہ کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگا کہ بظاہر دب رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا زبردست راز رکھا تھا، ایسی کامیابی کے منزلیں طے کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو کبھی کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو حکمتاً مصلحتاً سمجھ کر کے، بظاہر ہمارا نقصان ہمیں لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت سارے فائدے چھپا کر کے رکھے رہتے ہیں۔ بے شمار مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں۔ چچا کا کلیجہ چبانے والی سامنے آ گئی، کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکلیف ہوئی، لیکن اس کو معاف کر دیے، ہے نہیں ہے؟ اسلام قبول کرنا چاہ رہی تھی، چلو اس کی نسل پوری دار اسلام میں داخل ہو سکتی ہے، تو ہم کیوں اس کو بدلا دیں؟ طائف میں مار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیے تھے، لیکن پہاڑی فرشتہ کچھ رہا نہیں گیا، آ کر کے کیا بولا فرشتہ؟ آپ ہاں کہیں تو طائف والوں کو چکی کی پاٹ میں دو طرح جیسا پیستا ہے آٹا، سب پیس کر کے رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم ان کی نسل تو ایمان لائے گی، ان کے لیے میں بد دعا نہیں کرتا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسوہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں سکھاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو اعوذ باللہ کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھ لو، شیطانی صفات اختیار کر کے، آج ختم کر دیں گے، تھوڑا سا ہے، شیطانی صفات اختیار کر کے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ یاد رکھ لو، صفت شیطان کی ہو، صفت سمجھ رہے نا، صفت شیطان کی ہو، کام پورے شیطان کے، لیکن اللہ کی رحمت کے مستحق ہم لوگ نہیں بن سکتے۔ یعنی شیطان کیا ہے؟ معلوم اصل میں ابلیس کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ کے جو الگ الگ نام ہیں، سمجھ رہے نا، اسی طریقے سے ابلیس کا شیطان اصل اس کا نام نہیں ہے، ابلیس ہے وہ، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ شیطان ہے۔ شیطانہ عربی میں شیطانہ کہتے ہیں، بعودہ، شیطانہ کا معنی ہے بعودہ یعنی دور ہوا، شیطانہ یعنی دور ہوا۔ شیطان کو اس لیے شیطان کہتے ہیں کہ وہ ان خرابیوں کی وجہ سے، جو 7 چیزیں میں بتائی، قرآن 7 چیزیں بتا رہا میری طرف سے دیکھ، ہر چیز کو میں نے آپ کے سامنے آیتیں بھی پیش کی ہیں۔ شیطانہ کا معنی کیا؟ دور ہوا۔ کیوں شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے؟ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی آپ کے سامنے، ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ سیم وہی خرابیاں ساتوں کے ساتوں ہمارے اندر ہے نہیں ہے، سوچ کر کے دیکھے تو
ہم اپنے آپ کو متقی کہیں، پرہیزگار کہیں، عالم کہیں، حافظ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر رہتی نہیں رہتی۔ یہ دیندار قسم کے لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو یاد رکھ لو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں۔ کیا خیال ہے، آپ مجھے بتاؤ، یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو شیطان بنایا، سیم وہی کام ہم بھی کریں تو کیا ہم شیطان نہیں بنیں گے؟ شیطان نہیں، شیطان بولے تو سنگا والا کیا کہ ڈرونی شکل نہیں ہے۔ شیطان کا معنی کیا ہے؟ آج آپ ایجوکیٹ ہو گئے نا آپ لوگ، شیطان ای بعودا، یعنی دور ہوا۔ کس سے دور ہوا؟ اللہ کی رحمت سے۔ کس وجہ سے؟ ان 7 چیزوں کی وجہ سے۔ وہی 7 چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو انسان سمجھیں۔ شیطان صفت انسان ہے، من الجنۃ والناس بتایا گیا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہے، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو انسانی شیطان ہم لوگ اگر بن جائے گے، یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ جا رہی ہیں تو شیطان یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی صفات ہوں، پھر بھی اللہ اپنے ہما کو اپنی رحمت میں جگہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے اصول اٹل ہیں، یاد رکھ لو اللہ کے اصول کیا ہیں، پرنسپل بنائے ہوئے اٹل ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانیکی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پا کر کے رہے گا، سمجھ رہے نا؟ جو برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ پا کر کے رہے گا۔ بس ان چند باتوں پر آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے صحیح معنی اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں دین اسلام کو سمجھ کر کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔